کیا پی ٹی آئی آئینی ترامیم کے معاملے سے عملاً الگ ہو گئی؟ پی ٹی آئی میں کس بات پر اختلافات شدید ہو گئے؟ بلاول کے لیے 17 اکتوبر ڈی ڈے کیوں؟ آئینی ترامیم کے معاملے سے تحریک انصاف عملاً الگ ہو گئی، مسودہ پیش کیا اور نہ ہی کوئی تجویز دی ہے۔ 15 اکتوبر کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اجلاس میں ہنگامہ کرنے یا نہ کرنے کے سوال پر پی ٹی آئی میں اختلافات شدید ہو گئے۔ بلاول اور پاکستان پیپلز پارٹی ارکان کے لیے 17 اکتوبر ڈی ڈے، انہیں 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کی برسی کے لیے کراچی جانا ہوگا۔ تحریک انصاف ان ترامیم کو ناقابل عمل بنانے کے لیے فی الوقت اعلیٰ عدلیہ پر انحصار کر رہی ہے، تاہم اس کی تمام تر کوششوں کا محور قومی اسمبلی اور سینٹ کے وہ ارکان ہیں جنہیں وہ اپنی صف میں شمار کرتی ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور امکان موجود ہے کہ وہ آئینی ترامیم کی حمایت میں ووٹ دیں گے۔ اپنے اس اقدام کے لیے وہ نتائج کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے عہدیدار پارلیمانی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں اب احتجاج اور ہنگامہ آرائی کے لیے شریک ہو رہے ہیں۔ وہ آئینی ترامیم پر بحث و تمہیس میں حصہ لینے کے بجائے دیگر معاملات پر شور مچانے کے لیے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ حد درجہ قابل اعتماد ذرائع نے بتایا کہ تحریک انصاف کے نمائندے آئندہ 3 دنوں میں ملک میں ہنگامہ آرائی اور فساد پیدا کرنے کی غرض سے احتجاج کی راہ لے رہے ہیں، جس کے لیے سے ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ حکمران مسلم لیگ نون سے لے کر حزب اختلاف کی سب سے جاندار آواز مولانا فضل الرحمان تک سب نے تحریک انصاف کو ہنگامہ آرائی سے باز رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ خود تحریک انصاف کے اندر بھی ہنگامہ آرائی کرنے اور نہ کرنے کے سوال پر شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ حکومت نے پیش آمدہ دنوں میں کسی بھی قیدی کی ملاقات نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سختی سے اپنے اس فیصلے پر کاربند ہے کہ عمران خان کی ضابطے سے ہٹ کر کوئی ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ ملاقات آئندہ پیر یعنی 21 اکتوبر سے پہلے ممکن نہیں ہوگی۔ اس سوال پر اگر تحریک انصاف نے احتجاج کیا تو اسے پوری قوت سے کچل دیا جائے گا۔ وہ ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو سبوداز کرنے کے لیے احتجاج کو بہانہ بنا رہی ہے، دوسری جانب آئینی ترامیم کے موقع پر ایسا ہنگامہ پیدا کرنا ہے کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت بھی گھبرا جائے اور پارلیمان کی کارروائی کا چلانا مشکل ہو جائے، جہاں آئینی ترامیم کو منظور کرانے یا غور کرنے کے لیے بہت محدود وقت باقی رہ گیا ہے۔ ذرائع نے رازداری سے بتایا ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے اصولی مفاہمت آج یعنی پیر کو اصولی مفاہمت طے پا جائے گی۔ اتوار کو بھی دن بھر حکمران جماعت اور اس کے طرفداروں میں مذاکرات کا عمل جاری رہا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے تمام گروپس کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ مذاکراتی کام کو آج شام تک کسی نتیجے پر پہنچانے کی خواہاں ہے۔ اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے سرگرمیوں میں مصروف ہو جائیں گے، جس کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے متعدد مندوبین سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، جن سے ان کا تعلق وزیر خارجہ ہوتے ہوئے استوار ہو گیا تھا۔ تنظیم کا اجلاس ختم ہونے کے بعد اسلام آباد میں قیام کے لیے ان کے پاس محض 1 دن ہوگا۔ وہ 17 اکتوبر کو کسی صلاح مشورے میں حصہ لے سکیں گے۔ یہی وجہ کہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی ایوانوں کے اجلاس 17 اکتوبر کو ہو جائیں گے، جن میں آئینی ترامیم زیر غور لائی جائیں گی۔ بلاول بھٹو نے 18 اکتوبر کو کراچی پہنچنا ہے، جہاں اپنی سانحہ کارساز کی برسی کے لیے منعقد ہونے والے اجتماع میں شریک ہونا ہے اور اس میں جہاں بھاگ ہوئے کارکنوں کے ورثہ سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ اسی دوران حکومتی ذرائع نے امید ظاہر کی ہے کہ الیکشن کمیشن قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے ارسال کردہ ان 2 مراسلوں کے بارے میں 17 اکتوبر کو فیصلہ کر دے گا، جس میں مخصوص نشستوں پر کامیاب قرار دیے جا چکے ارکان کو ایوان میں رکنیت واپس دینے کا اعلامیہ جاری ہونا ہے۔